پانچواں طریقہ انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے تخریج کا۔ چار طریقے تو آپ نے سن لیے ہیں، یاد کر لیے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ سب بھائیوں نے اس پر ممارست بھی کر لی ہوگی، تجربہ بھی کر لیا ہوگا۔ پانچواں طریقہ کیا ہے تخریج کا؟ وہ یہ کہ ہم دیکھیں سب سے پہلے حدیث کی ظاہری طور پر صفت کو، ظاہری طور پر آپ حدیث کی صفت کو دیکھیں، پھر آپ اس پر غور کریں، حدیث پر غور کریں کہ آیا یہ حدیث من الاحادیث القدسیہ میں سے ہے؟ پھر آپ غور کریں کہ آیا یہ حدیث جو ہے من الاحادیث القدسیہ میں سے ہے یا من الاحادیث المشہورہ میں سے ہے یا من الاحادیث المرسلہ میں سے ہے یا من احادیث موضوعہ، احادیث الموضوعہ میں سے ہے اس کا تعلق، یا من الاحادیث المتواترہ میں سے ہے۔ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو حدیث کے متن پر غور کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ موضوع احادیث میں سے ہوگی۔ موضوع یعنی وہ حدیث جس کے اندر راوی کذاب ہوں، ایک یا دو کذاب ہوں، یعنی موضوع حدیث، من گڑت حدیث، یا یہ کہ یہ حدیث مرسل حدیث ہے۔ تو پھر آپ اس طرز کی احادیث دیکھیں گے کہ کتابیں جو اس طرز کی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ان کتابوں کو آپ دیکھیں گے، اس میں وہ ساری کتابیں جو جن میں احادیث متواترہ کو جمع کیے گئے، مؤلفات فی الاحادیث المتواترہ، اور دوسرے نمبر پر مؤلفات فی الاحادیث القدسیہ، اور تیسرے نمبر پر جو ہے نا مؤلفات فی الاحادیث المشہورہ، اور چوتھے نمبر پر من مؤلفات فی الاحادیث المرسلہ، اور اسی طرح احادیث موضوعہ، متواترہ، مرسلہ، موضوعہ، جی مشہورہ۔ اچھا جی، تو احادیث متواترہ پر بھی جو ہے نا علماء نے کتابیں لکھی ہیں، احادیث متواترہ پر۔ اس نے کتاب لکھی تھی سیوطی رحمہ اللہ نے، الفوائد المتکاثرہ فی الاخبار الموضوعہ، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد المتکاثرہ فی الاخبار المتواترہ۔ اس کتاب میں علامہ سیوطی نے 10 صحابہ اکرام کی یا اس سے زیادہ صحابہ کی روایات کو اور طرق اور الفاظ کو جمع کر دیا۔ 10 صحابہ اکرام کی روایات اور ان کے جتنے طرق ہیں، جتنی سند ہیں ان کی، اور حدیث کے جو متن میں الفاظ ہیں، ان سب کو اس کتاب میں جمع کیا۔ اور جمع جب اس نے کیا تو وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی کتاب بن گئی، بہت بڑی کتاب بن گئی، حجم کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب بن گئی۔ پھر علامہ سیوطی نے اس کی اسانید کو اس میں سے حذف کر دیا، ساری سندیں جو طرق جمع کیے تھے نا سب حذف کر دی۔ اور جن مشہور ائمہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے
ان کا حوالہ آگے لکھ دیا ہے. امام ترمذی کی یہ سنن ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، فلاں فلاں کتاب میں، اس کے اندر آخر میں حوالے اس کے لکھ دیے ہیں، اور ساری سند حذف کر کے صرف صحابی کا نام اور حدیث لکھ دی ہے. صحابی کا نام اور حدیث. یعنی اس کتاب کی اس طریقے سے اختصار کر کے ایک الگ سے کتاب اس نے لکھ دی، اور اس کا نام انہوں نے رکھ دیا قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. ہاں جی، قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. توجہ سے رکھیں نا فضل اللہ. فی الاخبار المتواترہ. سیوطی. اور پھر اس کو جو ہے نا ابواب پر مرتب کیا ہے. علامہ سیوطی نے اس کو ابواب پر مرتب کیا ہے. سب سے پہلے کتاب العلم ہے، پھر اس کے بعد کتاب الایمان ہے الی آخرہ. تو اس سے پھر آپ اگر حدیث کی تخریج کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ حدیث تو متواتر ہے، یہ حدیث متواتر ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دوسرے طرق بھی استعمال کر سکتے ہیں اس حدیث کی تخریج کے لیے. جب آپ یہ، یا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، یہ ذہن میں دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے. مثلا رفع الیدین کی حدیث ہے، رفع الیدین نماز میں کرنے کی حدیث، کیا یہ حدیث اس کو کسی نے متواتر کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ تو آپ پھر اس کتاب کو اٹھائیں گے، کتاب الصلاۃ نکالیں گے، کتاب الصلاۃ میں اگر یہ حدیث آپ کو مل جاتی ہے، پھر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ علماء نے اس کو متواتر کہا ہے. اس طریقے سے دوسرے نمبر پر احادیث قدسیہ. یہ قطف الازہار المتناثرہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ادھر سیوطی کی. دوسرے نمبر پر ہیں جی وہ احادیث قدسیہ کے متعلق جو مؤلفات ہیں، تالیفات. اس میں ایک کتاب ہے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ. قدسیہ سنیہ سین سر. الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ. یہ محمد بن محمود بن صالح المدنی نے لکھی ہے. انہوں نے جامع الکبیر سیوطی کی، جامع الصغیر، جامع الکبیر جس کو جمع الجوامع بھی کہا جاتا ہے، اور جامع الصغیر، اور اسی طرح ایک کتاب ہے کنز الحقائق مناوی کی، کنز الحقائق مناوی کی، اور اسی طرح سیوطی کی الدرر المنثور فی التفسیر بالماثور. الدرر المنثور، ان چار کتابوں میں سے احادیث قدسیہ کو جمع کیا ہے. ان چار کتابوں میں سے احادیث قدسیہ کو. احادیث کی تعداد 863 بن گئی. اور پھر اس کتاب میں انہوں نے احادیث کو 3 ابواب اور 3 ابواب پر مرتب کیا ہے. اپنی اس کتاب کو انہوں نے 3 ابواب پر مرتب کیا ہے، اور آخر میں خاتمہ لکھا ہے. 3 ابواب پر مرتب کیا، آخر میں خاتمہ.
باب الاول میں احادیث، وہ احادیث لائی ہیں جن کی ابتدا قال اللہ تعالی سے شروع ہوتی ہے۔ باب اول میں وہ حدیث نہیں ہیں جن کی ابتدا قال اللہ تعالی سے ہوتی ہے ابتدا، اور باب ثانی میں وہ احادیث لائی ہیں جن کی ابتدا باب یقول اللہ تعالی، یقول اللہ تعالی اس، اور باب ثانی میں وہ احادیث ہیں جن کے شروع میں قال اللہ تعالی یا یقول اللہ تعالی نہیں ہے، جن کے شروع میں باب الثالث میں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا نا کہ فیما یرویہ عن ربی، کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، تو وہ آخری باب میں ہوگا۔ اس میں جو احادیث نہیں ہیں نا، ان ابواب کے تحت ان احادیث کو بھی حروف ہجا پر مرتب کیا ہے، ان احادیث کو بھی حروف ہجا پر مرتب کیا ہے۔ اور پھر آخر میں خاتمہ ہے، اور خاتمے میں جو ہے نا حدیث قدسیہ اور قرآن میں فرق، حدیث قدسیہ اور قرآن میں فرق اس کو واضح کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر احادیث مشہورہ، احادیث مشہورہ کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا وہ کتاب ہے سخاوی کی المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ، فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ۔ اس کتاب کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگوں کی زبانوں پر حدیثیں مشہور ہیں نا، ان کو اس کتاب میں اس نے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں احادیث کی تعداد ہے 1356، 1356۔ علامہ سیوطی اور علامہ سخاوی ایک ہی دور کے تھے بڑے ماہر، ایک ہی لائبریری میں بھی بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کا رات ایک لائبریری میں بیٹھ کر لکھتے تھے، یرحمک اللہ۔ جی ایک لائبریری میں بیٹھ کے رات میں ایک لائبریری میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا رات لکھتے تھے۔ اچھا جی، علامہ سخاوی نے احادیث کو حروف معجم سے ترتیب دیا ہے، حروف معجم سے احادیث کو ترتیب دیا ہے۔ مثلا اب ایک حدیث نا اطلب العلم، یہ حدیث ہے، آپ کو یہ حدیث سے ملے گی حرف الالف میں، اطلب العلم۔ البتہ یہ ہے کہ جو حرف اللام الالف ہے، اللام الف، اس حرف کو علامہ سخاوی نے یا سے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی جو لام الف سے شروع ہوتی ہے نا حدیثیں شروع، وہ حدیثیں آپ کو حرف اللام میں نہیں ملیں گی، وہ آپ کو یا سے پہلے ملیں گی، اور آخر میں یا والی حدیثیں مل جائیں گی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے تخریج کا، اور دوسرے طریقے سے انسان تخریج کرے، اور اس طریقے سے بھی جو ہے نا باقی جو 4 طریقے ہیں ان سے بھی حدیث اگر آپ کو مل جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کہیں سے بھی نہیں مل رہی نا، ان طرق کو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو حدیث نہیں ملتی، یا آپ کو حوالے کا علم نہیں ہے کہ یہ کس کتاب کی حدیث ہے، یہ کسی بندے نے بیان کی ہو،
پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کتابوں کو، جو احادیث موضوعہ ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی انشاءاللہ وضاحت آگے کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ۔ موضوع الموضوعات الکبریٰ، علامہ جوزی رحمہ اللہ کتاب ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیتے ہیں جی اختلاط کے حوالے سے چند باتیں کل ہم نے کی تھی۔ مرسل اور موضوع، مرسل اور موضوع وہ انشاءاللہ آگے کریں۔ اور بھی بہت ساری کتابیں، تخریج کے جو طرق آپ نے پڑھے ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ تو صرف اشارتاً میں بتایا، جو زیادہ استعمال ہونے والی کتابیں وہ بتا دی۔ انشاءاللہ اگر موقع ملتا جائے گا تو کرتے جائیں گے، کرنا ملا تو۔ اختلاط کے حوالے سے آپ نے پہلے کل بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر راوی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ راوی اختلاط کا اس کو شکار ہوا ہے، یہ اختلاط کا شکار ہوا ہے، تو اس کی کون سی روایتیں قبول ہوں گی اور کون سی مردود۔ وہ دو صورتیں ہم نے انشاءاللہ کل دیکھی ہیں، پڑھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر راوی اختلاط کا شکار ہو گیا ہے تو اس سے بیان کرنے والا، وہ اس کا شاگرد، وہ اختلاط سے پہلے روایت کرتا ہے تو وہ قبول ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اگر اختلاط سے بعد روایت بیان کی ہے تو روایت مردود ہے۔ یہ ثقہ راوی جو اختلاط کا شکار ہوئے ہیں، یہ صورتیں ان کے ساتھ ہیں، ثقہ راوی۔ اور کچھ ایسے بھی روات آپ کو ملتے ہیں کہ جو ضعیف ہیں، خود بذات خود ضعیف ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے نا اختلاط کا ان کو بھی شکار ہوا ہے، تو ان کی روایتیں تو مطلق نہیں مردود ہوں گی، ان میں اختلاط سے پہلے یا اختلاط کے بعد کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کی روایتیں تو ضعیف ہیں ویسے ہی، ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں جو ہے نا آپ جب روات کے متعلق تحقیق کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ بھی چل جائے گا کہ اس نے اختلاط کا شکار ہوا تھا تو اس نے اس کے اختلاط کے بعد کس کس نے روایت بیان کی ہے اور کس کس نے روایت بیان نہیں کی ہے۔ اور اس طرح یہ بھی آپ کو علم ہو جائے گا کہ بعض روات ایسے بھی ہیں کہ جو اختلاط کا شکار ہوئے ہیں لیکن اختلاط کے بعد انہوں نے روایتیں بیان ہی نہیں کی، بعض روات ایسے بھی ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے نا، وہ سنن الکبریٰ بہقی میں رفع الیدین والی حدیث، عبداللہ بن زبیر اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، مسلسل کی مثال میں نے بتائی تھی۔ اس روایت میں ایک راوی ہے عارم محمد بن فضل، اس کے متعلق جو ہے نا یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، تو اس سے جو روایت بیان کر رہا ہے نیچے اس کا شاگرد، اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ اختلاط سے پہلے کی ہے یا اختلاط کے بعد کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ اختلاط کا شکار ہوئے ہے تو اس نے اختلاط کے بعد روایتیں بیان ہی نہیں کی، آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوئے تھے اور اس کے بعد انہیں اختلاط کے بعد انہوں نے بیان ہی نہیں کی حدیثیں۔ ایک بات جواب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی اور ان کے شاگرد نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو اختلاط کا شکار ہو گیا ہے اور امام بھی بن گئے، اختلاط کا شکار ہو گئے ہیں اور امام بھی بن گئے، اور پیچھے نماز پڑھنے والے، اب پھر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب نماز پڑھائی ہے، نماز میں رفع الیدین کی ہے، وہ ان کو امام بنانے والے وہ پاگل ہی ہوں گے، وہی پاگل ہوں گے نا،
فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کے استاد ہیں. اس حدیث پر لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا اس کا، لا یصلی خلف المختلط الا مختلط، انہوں نے یہ جواب دیا، لا یصلی خلف المختلط الا مختلط. اختلاط کا تحقق کیسے ہے؟ مثال کے طور کبھی کبھی الزام ہوتا ہے، جیسے ہشام بن عروہ اور کبھی نے وضاحت بھی کر دی کہ وہ اللہ کا شکار ہی نہیں ہے. جی جی، تو صرف معجم المختلطین میں دیکھ کر ہی ہم کہہ دیں یہ مختلط ہے یا کوئی اور نہیں، ہے؟ تحقیق کرنی ہے آپ نے. معجم المختلطین ہیں یا کوئی دوسری کتابیں ہیں نا، وہ اختلاط مختلطین کے اسماء پر جو لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی آپ تحقیق کریں گے اختلاط کا ان کو شکار ہوا ہے یا نہیں ہوا، مزید تحقیق کریں. اختلاط کے موضوع پر یہ ایسی کتابیں معجم المختلطین یا اور بعض کتابیں کہ جو کم از کم یہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ اس پر اختلاط کا الزام ہے یا یہ راوی ایسے ہیں کہ یہ اختلاط کا شکار ہوئے ہیں. اب آپ نے آگے جا کر خود تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ اس کا مصنف جو کہہ رہا ہے نا کہ اس کو اختلاط ہوا ہے اور یہ راوی واقعی اختلاط کا شکار ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا پھر جو اس سے شاگرد بیان کر رہے ہیں یہ اختلاط سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں. معجم المختلطین میں تو یہ بتا دیتے ہیں نا کہ یہ راوی مختلط ہے اور فلاں فلاں اس سے بیان کرے تو اختلاط سے پہلے کی ہے اور فلاں فلاں بیان کرے تو اختلاط کے بعد کا ہے. تو وہ اصل کتابوں کی طرف پھر رجوع کریں، اصل کتابوں کی طرف. اور یہاں اب اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے علم نے اس کے اندر احاطہ کر لیا ہے. کچھ دنوں پہلے ہمیں ایک راوی ملا اور اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس سے بیان کرنے والا جو ہے نا ایک راوی تھا اسد بن موسیٰ غالباً، وہ اس کے استاذ، تو وہ یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے. تو نہ الکواکب النیارات میں بھی نہیں تھا، نہایت الاقتبات میں بھی نہیں، راوی تو تھا اور اس سے اختلاط کے پہلے اختلاط کے بعد والی بھی روایت تھے لیکن وہ راوی نہیں تھا اور اس کا تعین بھی نہیں ہو رہا، اور معجم المختلطین میں بھی نہیں. جب مزید تحقیق کی تو تمہید امام ابن عبد البر کی ہے، اس میں مل جاتا. جن پر اختلاط کا الزام ہے ان سب کو انہوں نے شامل کر دیا، یا ایسے بھی روات ہیں جو ہیں مختلف لیکن کتب میں نہیں؟ بعض ہیں ایسی، بعد والی نہیں ہے، الکواکب النیارات وغیرہ میں ہیں، ساری کر دیے تقریباً، جو ان کا مبلغ علم تھا وہاں تک تو انہوں نے کر دیا. جی. اور بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جب بڑے آئمہ کی کتابیں دیکھتے ہیں نا تو اس میں کوئی امام کہہ دیتا ہے کہ اختلاط اس کو ہوا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ بیان کر دیتا ہے وہ محدث، وہ امام، کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک تو یہ اختلاط ہے، مختلط راوی ہے، اختلاط کا یہ شکار ہوا ہے. لیکن اس کی بھی پھر آپ تحقیق کریں گے نا بعض ائمہ کی، مثلا امام بن حبان رحمہ اللہ کی جو ہے نا کتاب الثقات یا المجروحین، تو اس پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کیا تتبع، تو اس کی عبارت کو آپ مد نظر رکھیں گے بظاہر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام بن حبان رحمہ اللہ نے کہا یہ راوی اختلاط کا شکار ہو گیا ہے. تو جب آپ طبرانی امام دارقطنی کی کتابیں کھولیں گے تو وہ اس عبارت کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ اختلاط کا شکار نہیں ہے. اس لحاظ سے اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ اس دن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 8ویں صدی کے بعد باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب ہے الکواکب النیارات، یہ اختلاط کے حوالے سے ہی ہے، جو راوی مختلط ہوئے ہیں، اختلاط کا جنہیں شکار ہوئے ہیں ان سب کا اس میں تذکرہ کر دیا ہے. عمدہ کتاب ہے، ویسے بہت اچھی کتاب ہے یہ. اسی طرح الاختبات بمن رمی بالاختلاط ابن العجمی کی ہے، اور اس کے بعد علاء الدین علی ظفر انہوں نے اس کتاب کے اوپر مزید زیادات کی ہیں اور تحقیق کی ہے، اور انہوں نے اسی کتاب پر مزید زیادات کر کے النہایت الاختبات لکھ دی ہے. نام کیا؟ الاختبات فی بمن رمی بالاختلاط، یرحمک اللہ. اور اس طرح کہ معجم المختلطین یہ ادھر پڑی ہوئی ہے، معجم المختلطین. اب آپ انشاءاللہ آپ کے پاس ہیں اختلاط والے جن کے اوپر الزام ہے یا جو ہیں راوی مختلط،
ان کے نام آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں. ابن القیال کی یہ اصطلاحات مختلطین راویوں کو آپ یاد اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سامنے جو ہے نا وہ راوی دیکھیں کہ راوی یہ ہے، اس کا ترجمہ نکالیں کتب الرجال سے نکالیں. ایک کتاب سے اس کو اگر آپ نے نکال لیا ہے نا، ایک کتاب سے، مثلا کتاب الجرح و تعدیل میں اس کے حالات ہیں، تو اس سارے حالات کو آپ پڑھیں، اس راوی کے سارے حالات کو آپ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی راوی کے حالات کسی دوسری کتاب سے نکالیں، اسی راوی کے حالات دوسری کتاب سے پڑھیں، اس دوسری کتاب سے نکالنے کے بعد اس کو بھی پڑھیں، پھر اسی راوی کے حالات تیسری کتاب سے، اور اسی راوی کے چوتھے کتاب سے. اس طرح 4-5 کتابوں سے آپ نکالیں گے نا، راوی آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائے گا، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ادھر مختلطین کدھر ہیں دکھائیں. جزاک اللہ. یعنی یہ ہیں جی 170 راوی بنتے ہیں نساء کو چھوڑ کر، قناع کے ساتھ. تو نساء کو ملا کر جو ہے نا وہ 170 بن جاتے ہیں. جب آپ یہ 170 کتابیں راویوں کے حالات کم از کم 4-5 کتابوں سے نکالیں گے تو خود ہی یاد ہو جائیں گے. ہر راوی کے حالات 4 کتابوں سے 5 کتابوں سے. اور یہی حالات جو ہے نا وہ مدلسین کی بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس انداز سے آپ کو یاد ہو جائے گا. مدلسین اکثر تو بری مدلس، پھر بھی آپ دیکھیں نا، تحقیق کریں. یہ تو شیخ زبیر رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے نا کہ وہ بری مدلس ہے. سوال ہے، شیخ رحم اللہ طبقات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ابراہیم نقی کے بارے میں کہہ دیا مرتبہ ثالثہ ہے. شیخ رحم اللہ نے یہ کس لیے لکھا ہے کہ یہ مرتبہ ثالثہ ہے؟ یہ تو یہاں پر اختصار کر دیے نا. جب آپ ابراہیم نخعی کا ترجمہ یا اس کا جو طبقہ آپ طبقات الفتح المبین سے دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر نیچے شیخ رحم اللہ نے جو تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے، تعلیق. تو شیخ رحم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو امام حافظ ابن حجر رحم اللہ نے جو طبقے 5 بنائے ہیں نا، اور ان طبقوں کی وضاحت کی ہے اپنی کتاب میں الفتح المبین میں، تو طبقات المدلسین کی جو ہے اس میں، تو انہوں نے جو طبقے کی وضاحت کی ہے نا کہ پہلا طبقہ کے اندر ایسے روات ہیں، دوسرے طبقے کے اندر ایسے روات ہیں، تیسرے طبقے کے اندر ایسے روات ہیں. تو شیخ رحمہ اللہ نے من المرتبۃ الثالثہ یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بتایا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو شرط تھی کہ پہلے طبقے کے اندر روات اس طرح کے ہوں گے، اور دوسرے طبقے کے اندر اس طرح کے ہوں گے، تیسرے طبقے کے اندر اس طرح کے ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ حافظ ابن حجر کے نزدیک بھی جو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے، یہ تیسرے طبقے کا بن رہا ہے اس انداز سے. حافظ ابن حجر نے معیار کس چیز کو بنایا؟ قلت اور کثرت. کہاں قلت اور کثرت کو بھی بنایا ہے حافظ ابن حجر. قلت و کثرت کو بنانے کے بعد پھر آگے طبقات کی تقسیم کر کے، اور اس اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان راویوں کی روایات کی تحکیم واضح کی ہے کہ اگر پہلے کا ہے تو اس سے مراد کی قلت ندرت ہے، بہت کم تدلیس کرنے والا، اور پھر دوسرے کا ہے اس طریقے سے، تیسرے کا ہے تو پھر ان کی روایت جو ہے نا پہلے پر کیا حکم لگے گا، دوسرے پر کیا حکم لگے گا، تیسرے طبقے کا ہے تو کیا حکم لگے گا، اس اعتبار سے. پہلے جن ائمہ نے بنائے امام حاکم، ابو عمر الثانی، انہوں نے بھی قلت اور کثرت بنائی؟ نہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے بنایا. امام حاکم رحمہ اللہ کا تو ہے، انہوں نے بنائی تو ہے طبقہ معرفہ میں، لیکن فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے. فائدہ کیا ہے اس کس کا؟ کا طبقات؟ ان طبقات کا فائدہ جو ہے نا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو فائدہ بھی ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ پہلے یا دوسرے طبقے کا ہے تو اس کی روایت قبول ہے، اور اگر تیسرے چوتھے پانچویں طبقے کا اس کی روایت مردود ہے. یہ فائدہ بتایا. پہلے جو امام حاکم ان کا انہوں نے جو طبقات بنائے کس لحاظ سے فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی تحکیم تدلیس کے اوپر جو مدلسین ہیں ان کے روات جو پہلے کا ہے، دوسرے کا ہے، تیسرے کا ہے،
وہ تو کتاب سے دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ اس طرح کریں معرفہ علوم الحدیث ٹائم، اور اس میں طبقات المدلسین جو طبقات بنائے ہیں نا، اس میں حاکم نے وضاحت کی ہے، اس کو پڑھ لیں گے.